بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ وَأَن يَتَعَدَّ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الثَّابِتُ بِالنَّصِّ بِعَيْنِهِ إِلَى فَرْعٍ هُوَ نَظِيرُهُ وَلَا نَصَّ فِيهِ هَذَا الشَّرْطُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا تَسْمِيَّةً لَكِنَّهُ يَتَضَمَّنُ شُرُوطًا أَرْبَعَةً أَحَدُهَا كَوْنُ الْحُكْمِ شَرْعِيًّا لَا لُغْوِيًّا وَالثَّانِي تعدیتہ بعینہ بلا تغییر والثالث کون الفرع نظیرا للأصل لا عدوا منہ والرابع عدم وجود النص فی الفرع وقد فرع المصنف على كل من هذه الاربع تفریعا على ما سیاتی وهذا هو رأی جمہور الاصولیین اقتداء بفخر الاسلام۔ وَأَن يَتَعَدَّ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الثَّابِتُ بِالنَّصِّ بِعَيْنِهِ إِلَى فَرْعٍ۔ ما سبق میں آپ نے سماعت فرمائی مصنف کے قول فشرطہ ان لا یکون الاصل کے ذیل میں کہ قیاس کی 4 شرطیں ہیں، 4 شرطوں میں سے 2 عدمی ہیں جن کا ذکر گزر چکا۔ ان 2 عدمی میں سے پہلی شرط یہ ہے، یعنی قیاس کے لیے شرط یہ ہے کہ حکم اصل مخصوص نہ ہو۔ ان لا یکون الاصل مخصوصاً، اصل اپنے حکم کے ساتھ مخصوص نہ ہو کسی دوسرے نص کی وجہ سے، پہلی شرط یہ تھی۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ اصل کا حکم مخالف قیاس نہ ہو۔ بہرحال قیاس کے 4 شرائط میں سے 2 شرائط کا ذکر ہو چکا۔ اب اس عبارت میں وَأَن يَتَعَدَّ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ إِلَى آخِرِهِ، اس عبارت میں قیاس کی تیسری وجودی شرط کا بیان ہے۔ کیا کام ہے؟ اس عبارت سے مصنف قیاس کی تیسری شرط کو ذکر کر رہے ہیں جو وجودی ہے۔ اب قیاس کی تیسری شرط کیا ہے تو مصنف کے الفاظ میں سنیں۔ وَأَن يَتَعَدَّ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ، قیاس کی تیسری شرط یہ ہے کہ نص سے ثابت ہونے والا حکم شرعی، نص سے ثابت ہونے والا حکم شرعی بعینہ فرع تک متعدی ہو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ نص سے ثابت ہونے والا حکم شرعی بعینہ اس فرع تک متعدی ہو جو فرع اصل کے نظیر ہو، برابر ہو، ولا نص فیہ، اور فرع میں کوئی نص موجود نہ ہو۔ پھر سے ایک بار اس کا ترجمہ سنیں۔ قیاس کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حکم شرعی جو نص سے ثابت ہے، الثابت بالنص، یہ حکم شرعی کی صفت ہے اور صفت موصوف پر محمول ہوا کرتی ہے، اس لیے یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ حکم شرعی جو نص سے ثابت ہے، یعنی کتاب، سنت، اجماع امت سے ثابت ہے۔ تو قیاس کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حکم شرعی جو نص سے ثابت ہے، بعینہ، نص سے ثابت ہونے والا حکم شرعی بعینہ اس فرع تک متعدی ہو جو فرع اس کے نظیر ہو،
کس کے نظیر ہو؟ اصل کے نظیر ہو، ولا نص فی، اور فرع میں کوئی نص موجود نہ ہو، ولا نص فی ہے، اور فرع میں کوئی نص موجود نہ ہو۔ مصنف کہتے ہیں ھذا الشرط وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا تسمیہ، یہ تیسری شرط جس کو ابھی آپ نے سنا، تیسری شرط کہتے ہیں یہ شرط اگرچہ کہنے کو تو ایک ہے، یہ شرط اگرچہ عنوان کے اعتبار سے ایک شرط ہے، یہ تیسری شرط کہنے کو تو ایک شرط ہے، لیکن یہ تیسری شرط 4 شرائط کو متضمن ہے۔ تیسری شرط 4 شرائط کو شامل ہے۔ 4 شرائط کن کو؟ احدھا کون الحکم شرعیاً، 4 شرائط میں سے ایک، یہ تیسری شرط 4 شرائط کو متضمن ہے۔ 4 شرائط میں سے ایک کیا ہے؟ کون الحکم شرعیاً، حکم کا شرعی ہونا، حکم کا شرعی ہونا۔ کون سے حکم کا شرعی ہونا؟ وہ حکم جو اصل سے فرع تک متعدی ہو، وہ حکم جسے اصل سے فرع تک پہنچایا جائے، اس حکم کے لیے شرعی ہونا۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ اصل سے جس حکم کو فرع تک پہنچایا جانا ہے، وہ حکم جو مقیس علیہ سے مقیس تک پہنچایا جائے، اس حکم کے لیے شرعی ہونے کی شرط ہے۔ احدھا، 4 شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ حکم شرعی ہو۔ اب حکم کا مطلب سمجھ چکے، اصل سے فرع تک پہنچایا جانے والا حکم، متعدی ہونے والا حکم، ٹرانسفر کیے جانے والا حکم کو شرعی ہونا چاہیے، لا لغویہ، وہ حکم لغوی نہ ہو۔ یہ پہلی شرط رہی۔ اب رہی ہے کہ یہ پہلی شرط کیسے کو شامل ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ان یتعدی الحکم الشرعی، ان یتعدی الحکم الشرعی الی فرع، یعنی جس حکم کو فرع تک پہنچایا جانا ہے، اس ان یتعدی الحکم الشرعی، وہ حکم موصوف ہے شرعی کی صفت سے، اور ابھی بتا چکے کہ صفت موصوف پر محمول ہوتی ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اصل سے فرع تک متعدی ہونے والے حکم کو شرعی ہونا چاہیے، وہ حکم شرعی ہو، لغوی نہ ہو۔ والثانی تعدیتہ بعینہ، اور دوسری شرط، یہ تیسری شرط جو 4 شرائط کو متضمن ہے، 4 شرائط میں سے دوسری شرط تعدیتہ بعینہ بلا تغییر۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ حکم متعدی ہو۔ یہ حکم کیا ہو؟ تعدیتہ بعینہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس حکم کا تعدیہ اصل سے فرع تک جس حکم کو پہنچایا جا رہا ہے، بعینہ اس حکم کا تعدیہ ہو، اس حکم کا پہنچایا جانا بعینہ ہو، اس حکم میں کسی تغییر اور تبدیلی کے بغیر۔ تو دوسری شرط کیا ہوئی؟ دوسری شرط جس کو یہ تیسری شرط متضمن ہے، وہ یہ کہ نص سے ثابت ہونے والے حکم کو بعینہ فرع تک پہنچایا جائے، بغیر اس حکم میں کسی تبدیلی کے، اس حکم کے اندر کسی طرح کی کوئی تغییر اور تبدیلی نہ ہو۔ اب یہ تعدیہ کی کیا صورت ہوگی تھی؟ کیونکہ
ایک حکم جس کو فرع میں پہنچا رہے ہیں، ایک حکم جس کو فرع میں پہنچا رہے ہیں، اگر یہ وہی حکم نہیں ہے جو اصل کا حکم ہے، پھر تو فرع میں ایک نئے حکم کا اثبات ہوگا، اس حکم کا اثبات نہیں ہوگا جو حکم اصل کا ہے۔ اس لیے قیاس میں شرط یہ ہے کہ اصل کے حکم کو بعین ہی ثابت کیا جائے، کس میں؟ فرع میں، بغیر کسی تبدیلی کے۔ اسی بات کو کہ اصل کے حکم کو بعین ہی فرع میں ثابت کیا جائے بغیر کسی تبدیلی کی، اسی کی تعبیر کر رہے ہیں تادیتہ بعینہ بلا تغییر۔ تو قیاس کی دوسری شرط یہ ہے کہ اصل کا وہ حکم جسے فرع میں ثابت کیا جانا ہے، اصل کا وہ حکم جس حکم کو فرع کو دینا ہے، وہ حکم فرع کو بعین ہی دیا جائے، بعین ہی اصل کے حکم میں، بغیر کسی تبدیلی کے۔ تو دوسری شرط حکم کا تادیہ ہے، حکم کا ٹرانسفر کرنا ہے، حکم کا متعدی کیا جانا ہے، کس کی طرف؟ بعین ہی حکم کا متعدی کیا جانا ہے فرع کی طرف۔ کس کے؟ اصل کے حکم کا متعدی کیا جانا فرع کی طرف بغیر کسی تبدیلی کے۔ والثالث، اور تیسری شرط، یہ تیسری شرط جو 4 شرائط کو شامل ہے، 4 شرائط میں سے تیسری شرط یہ ہے کہ فرع اصل کی نظیر ہو۔ یہ تیسری شرط، اس تیسری شرط کو کیسے شامل ہے؟ بیں طور کہ عبارت ہے ہوا نظیرہ الی فرع ہوا نظیرہ۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ فرع اصل کی نظیر ہو، اصل کے برابر ہو، فرع اصل کے برابر ہو، کس چیز میں؟ علت کے وجود میں۔ فرع اصل کے برابر ہونا چاہیے، علت کے پائے جانے میں فرع اصل سے کمتر نہ ہو۔ اس بات پر دال ہے مصنف کی عبارت الی فرع ہوا نظیرہ، الی فرع ہوا نظیرہ، یعنی اس فرع کی طرف جو اصل کے نظیر ہو، علت مشترکہ کے پائے جانے میں، لا ادون منہ، اس سے کمتر نہ ہو۔ والرابع، اور چوتھی شرط، عدم وجود النص فی الفرع۔ چوتھی شرط جس کو یہ تیسری شرط شامل ہے، وہ یہ ہے کہ فرع میں کوئی نص موجود نہ ہو۔ اس کو مصنف کی یہ عبارت اس طور پر شامل ہے کہ اوپر میں ہے ولا نص فیہ، اور اس میں کوئی نص نہ ہو، ولا نص فیہ ہے اور اس میں کوئی نص، حال یہ ہے کہ فرع میں کوئی نص نہ ہو۔ بہرحال تو مصنف کی یہ عبارت، اس عبارت میں قیاس کی تیسری شرط کا ذکر ہے، اور یہ تیسری شرط 4 شرائط کو متضمن ہے، جس کو آپ نے سنا۔ نمبر 1، حکم کا شرعی ہونا، یعنی وہ حکم جسے متعدی کیا جانا ہے فرع تک، اسے شرعی ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس حکم کا تادیہ بعین ہی ہو، بغیر کسی تبدیلی کے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ فرع اصل کے نظیر و برابر ہو، فرع اصل سے کمتر نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ فرع میں نص موجود نہ ہو۔ تو آپ نے دیکھا یہ تیسری شرط 4 شرائط کو متضمن ہے۔ شارح کہتے ہیں وقد فرع المصنف علی کل من هذه الاربع۔ تیسری شرط جو 4 شرائط کو متضمن ہے، شارح کہتے ہیں مصنف نے ان 4 شرائط میں سے ہر ایک شرط پر کچھ مسائل کی تفریع کی ہے
قد فرع المصنف، مصنف نے ان 4 شرائط میں سے ہر ایک شرط پر کچھ تفریعی مسائل بیان کیے ہیں، علی ما سیاتی، جو آنا ہی چاہتے ہیں، جو عنقریب آ رہے ہیں۔ وہذا ہوا رائے جمہور الاصولیین، اور جمہور اصولیین کی یہی رائے ہے، جمہور اصولیین کی یہی رائے ہے کس سلسلے میں کہ یہ شرط 4 شرائط کو متضمن ہے، یہ تیسری شرط 4 شرائط کو متضمن ہے، یہی جمہور اصولیین کی رائے ہے، اقتداءً بفخر الاسلام، امام فخر الاسلام کی اقتداء اور اتباع میں، ان کی اقتداء کرتے ہوئے کہ امام فخر الاسلام نے یہ فرمایا کہ یہ تیسری شرط 4 شرائط کو متضمن ہے، تو جمہور اصولیین کی رائے یہی ہے کہ یہ تیسری شرط 4 شرائط کو متضمن ہے۔ وقد ابتدأ بعض الشارحین، البتہ کتاب المنار کے بعض شارحین نے جدت اختیار کی، اور جدت اختیار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے انہو یتضمن 6 شروط، یہ تیسری شرط 6 شرائط کو متضمن ہے، 6 شرائط کو شامل ہے۔ بعض شارحین ابن عبد الملک انہوں نے یہ کہا کہ یہ تیسری شرط 6 شرائط کو متضمن ہے، والاربعۃ منہا ہی المذکورہ، ان 6 شرائط میں سے 4 تو وہی ہیں جو ابھی ذکر کیے گئے، جن کو آپ نے 2 بار سن لیا، باقی رہے 6 میں سے 2، والاثنان، باقی رہے 2 اور شرط، تو 2 میں سے ایک تادیہ ہے، ایک تادیہ کا مطلب یہ ہے کہ اصل کے حکم کو فرع میں ثابت کرنا۔ تادیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکم کو اصل سے فرع کی طرف منتقل کرنا، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ حکم تو وصف ہے اور نقل اوصاف محال ہے، تو تادیہ کا مطلب ہے اصل کے حکم کو فرع کے لیے ثابت کرنا، تو باقی ماندہ 6 میں سے باقی ماندہ 2 میں سے ایک تادیہ ہے، یعنی اصل کے حکم کو فرع کے لیے ثابت کرنا، اور 2 میں سے دوسرا کون الحکم الشرعی ثابتاً بالنص، اور 2 میں سے باقی ماندہ 2 میں سے دوسرا حکم شرعی کا نص سے ثابت ہونا۔ حکم شرعی جو مقیس علیہ میں ہے، جو اصل میں ہے، وہ نص سے ثابت ہونا، یعنی کتاب اور سنت اور اجماع امت سے ثابت ہونا، لا فرعاً لشیء آخر، شیء آخر کی فرع نہ ہو، یعنی حکم شرعی جو مقیس علیہ میں ہے وہ شیء آخر کی فرع نہ ہو، بہی طور کہ کسی دوسری چیز پر قیاس کر کے ثابت ہو، ایسا نہ ہو، اس لیے کہ اگر وہ حکم شرعی قیاس سے ثابت ہو تو پھر تو اس کے لیے کوئی اصل ضروری ہے، اور وہ الشیء الآخر، سمجھ لیں اس کے لیے کوئی اصل ضروری ہے، لہٰذا کہتے ہیں ولا فرعا لشیء آخر، اور وہ شیء کسی دوسری چیز کی فرع نہ ہو۔ وہذا، اور یہ یعنی اس تیسری شرط کا 6 شرائط کو متضمن ہونا، جیسا کہ بعض شارح کتاب المنار نے جدت اختیار کرتے ہوئے فرمایا، تو کہتے ہیں ھذا، یہ یعنی اس شرط کا 6 شرائط کو متضمن ہونا، اگرچہ بات درست ہے، اگرچہ یہ بات درست ہے، لیکن لیست لہ ثمرۃ صحیحہ، یہ بات صحیح ہے اپنے آپ میں کہ یہ شرط 6 شرائط کو متضمن ہے، مگر اس بات کرنے کا
کوئی صحیح ثمرہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ دونوں شرطیں تادیہ اور حکم شرعی کا نص سے ثابت ہونا یہ قیاس کی حقیقت میں داخل ہی ہیں، قیاس کی حقیقت میں داخل ہی ہیں۔ فلا یستقیم التعلیل لإثبات اسم الزنا للواطہ لأنہ لیس بحکم شرعی تفریع علی اول الشرط۔ تو صحیح نہیں ہے، فلا یستقیم اے فلا یصح، درست نہیں ہے قیاس، قیاس صحیح نہیں ہے۔ کس کا قیاس کس پر، کس کے لیے کس کا قیاس؟ پھر سے سنیے، لإثبات اسم الزنا للواطہ، لواطت کے لیے، لواطت کے لیے اسم زنا ثابت کرنے کے واسطے، لواطت کے لیے اسم زنا ثابت کرنے کے واسطے کیا مطلب؟ لواطت کو زنا کا نام دینے کے لیے، لواطت کو زنا کا نام دینے کے لیے قیاس درست نہیں ہے۔ اس عبارت سے ہی آپ سمجھ رہے ہوں گے آرام سے کہ یہ عبارت کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ رد ہے، یہ رد ہے۔ کن کا رد ہے؟ امام شافعی کے ایک قیاس کا رد ہے، ساتھ میں ایک تفریع بھی ہے۔ قیاس کی تیسری شرط جو 4 شرائط کو متضمن ہے ان میں سے پہلی شرط پر، تو پہلی شرط پر تفریع بھی ہے، پہلی شرط حکم کا شرعی ہونا، اس کے اوپر تفریع بھی ہے، لیکن انداز بیاں اپنے آپ میں یہ بتا رہا ہے کہ تفریع تو ہے ہی، ساتھ میں رد بھی ہے۔ جب ایسا ہے تو صحیح نہیں ہے۔ کیسا ہے؟ جب شرط ہے قیاس کے لیے، کس بات کی شرط ہے؟ کہ حکم شرعی ہو۔ آپ نے دیکھا کہ 4 شرائط میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ حکم کا شرعی ہونا، یعنی جب قیاس میں شرط ہے حکم کا شرعی ہونا، قیاس میں حکم کا شرعی ہونا شرط ہے، پھر تو لواطت کے لیے اسم زنا ثابت کرنے کے لیے قیاس درست نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ لواطت کا زنا پر قیاس کرتے ہیں، زنا پر قیاس کرتے ہیں اور لواطت کے لیے زنا کا نام ثابت کرتے ہیں۔ تو جب ایسا ہے کہ لواطت کا زنا پر قیاس کرتے تو زنا اصل اور مقیس علیہ اور لواطت فرع اور مقیس، تو لواطت کا قیاس زنا پر اور زنا پر قیاس کرتے ہوئے زنا کا نام لواطت کو دینا، تو یہاں پر صورت یہ بنی کہ اس قیاس میں مقیس علیہ زنا سے مقیس یعنی لواطت کی طرف جو حکم متعدی کیا جا رہا ہے، جو حکم متعدی کیا جا رہا ہے وہ زنا کا نام ہے۔ وہ کیا ہے؟ زنا کا نام ہے، اور یہ حکم لغوی ہے، شرعی نہیں، حکم شرعی نہیں، لہٰذا صحت قیاس کی پہلی شرط پائی نہیں جا رہی ہے، اور پہلی شرط ہے، کیا پہلی شرط ہے؟ حکم کا شرعی ہونا۔ اس لیے امام شافعی کا یہ قیاس درست نہیں ہے۔ اب دیکھیے اتنی سی بات کو ذہن میں رکھ کر کے، فلا فا تفریع کے لیے ہے، یعنی جب قیاس میں شرط ہے
حکم کے شرعی ہونے کی قیاس میں شرط ہے کہ حکم شرعی ہو، لغوی نہ ہو تو صحیح نہیں ہے۔ کیا صحیح نہیں ہے؟ لواطت کے لیے زنا کا نام ثابت کرنے کے واسطے قیاس کرنا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُکْمٍ شرعی، اس لیے کہ یہ لواطت کے لیے زنا کا نام ثابت کرنا، لواطت کو زنا کا نام دینا، یہ حکم شرعی نہیں ہے، جبکہ قیاس کے لیے شرط ہے حکم شرعی ہو۔ شارح کہتے ہیں تفریع علی اول الشرط، یہ تفریع ہے قیاس کی تیسری شرط جو 4 شرطوں پر مشتمل ہے ان میں سے پہلی شرط پر۔ یہ تفریع ہے پہلی شرط پر، اور پہلی شرط کیا ہے؟ حکم کا شرعی ہونا، یعنی جب قیاس میں شرط ہے کہ حکم شرعی ہو تو امام شافعی کا یہ قیاس درست نہیں ہے۔ کون سا قیاس؟ کئی بار سن چکے ہیں، لواطت کے لیے زنا کا نام ثابت کرنے کا قیاس۔ کہتے ہیں یہ تفریع ہے پہلی شرط پر، اور پہلی شرط ہے حکم کا شرعی ہونا۔ فإن الشافعی رحمہ اللہ، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا کس کا نام ہے؟ صفح ماء محرم فی محل مشتہا محرم، زنا حرام قابل شہوت جگہ میں حرام پانی کے بہانے کا نام ہے۔ تو امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ زنا کس کا نام ہے؟ حرام قابل شہوت جگہ میں حرام پانی کے بہانے کا نام ہے، اور زنا جس کا نام ہے، زنا کا جو معنی ہے جس کو ابھی آپ نے سنا، یہ معنی لواطت میں موجود ہے، کیونکہ لواطت بھی حرام شہوت کی جگہ میں، حرام قابل شہوت جگہ میں حرام پانی بہانا ہے۔ تو زنا کا جو معنی ہے یہ معنی لواطت میں موجود ہے۔ بل ہے فوقہ، بلکہ لواطت تو زنا سے بڑھ کر کے ہے حرمت میں، کیونکہ لواطت نام ہے علاج فی الدبر کا، اور علاج فی الدبر یہ قطعاً حلال نہیں ہے، کسی صورت میں حلال نہیں ہے، برخلاف علاج فی القبول کے، برخلاف علاج فی القبول کے، کیونکہ علاج فی القبول یہ تو بعض صورتوں میں حلال ہے، ہو جاتا ہے نکاح کے ذریعے سے، مل کے یمین کے ذریعے سے حلال ہو جاتا ہے، مگر علاج فی الدبر یہ تو کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے۔ تو حال یہ ہے کہ لواطت حرمت میں زنا سے بڑھ کر کے ہے، اسی طریقے سے شہوت میں بھی زنا سے بڑھ کر کے ہے، کیونکہ لواطت کا محل دبر ہے، سمجھ رہے ہیں، اور محل یابس شہوت زائدہ کا محل ہے، تو لواطت زنا سے بڑھ کر کے ہے حرمت میں، شہوت میں اور پانی کی بربادی میں، اس لیے کہ یہاں پانی کی بربادی ہی بربادی ہے، کسی کھیتی کی سیرابی نہیں ہے، برخلاف علاج فی القبول کے کہ بعض صورتوں میں کھیتی کی سیرابی ہے، تو یہاں پانی کی بربادی ہی بربادی ہے۔ تو بات ثابت ہوئی کہ لواطت زنا سے بڑھ کر کے ہے حرمت میں، شہوت میں، پانی کی بربادی میں۔ جب ایسا ہے تو لواطت پر زنا کا نام جاری ہوگا،
لواطت پر زنا کا نام جاری ہوگا، ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ تو لائط اللہ تعالیٰ کے قول الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ کے تحت لائط داخل رہے گا، یعنی اس کے افراد میں سے ایک فرد لائط بھی ہوگا۔ اور جب ایسا ہے کہ لائط زانی کے افراد میں داخل ہے، پھر تو لائط پر زنا کا حکم بھی جاری ہوگا۔ زنا کا حکم جو اس آیت میں ہے 100 کوڑے، زنا کا حکم بھی جاری ہوگا، کیونکہ لواطت زنا کے افراد میں سے ہے کہتے ہیں۔ تو اس پر زنا کا نام جاری ہوگا، سمجھ رہے ہیں، اس پر زنا کا نام جاری ہوگا، کس پر؟ لواطت کا زنا پر نام جاری ہوگا، وحکمہ، اور زنا کا حکم بھی جاری ہوگا، اور زنا کا حکم 100 کوڑے ہیں۔ چنانچہ امام شافعی کہتے ہیں کہ لائط کی سزا 100 کوڑے ہے، برخلاف اس کے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ لائط کی سزا حاکم وقت کے ثواب دید پر ہے، وہ اپنے ثواب دید سے چاہے تو اونچی بلڈنگ یا پہاڑ پر سے اسے گرا دے، یا آگ میں جلا دے، یا کوئی دوسری سزا تجویز کرے۔ ہمارا یہ مذہب ہے، یعنی امام اعظم کا یہ مذہب ہے۔ اس کے برخلاف امام شافعی کا مذہب لائط کے بارے میں یہ ہے کہ اس پر لائط کے لیے حد زنا ہے، یعنی 100 کوڑے ہیں۔ پھر سے دیکھیے، تو اس پر زنا کا نام جاری ہوگا اور زنا کا حکم بھی جاری ہوگا۔ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابو یوسف و محمد، اور اسی کی طرف امام ابو یوسف اور امام محمد بھی گئے ہیں کہ لائط پر زنا کا حکم جاری ہوگا، یعنی لائط کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ کن کے نزدیک؟ امام شافعی کے نزدیک بھی، امام ابو یوسف کے نزدیک بھی، اور امام محمد کے نزدیک بھی۔ وَهَذَا يُسَمَّى قِيَاسًا فِي اللُّغَةِ، اس کو قیاس فی اللغہ کہا جاتا ہے، اس کو قیاس فی اللغہ کہا جاتا ہے، کیونکہ قیاس فی اللغہ کہا جاتا ہے، اور قیاس فی اللغت جائز نہیں ہے، کیونکہ قیاس فی اللغت نام ہے کہ کوئی لفظ مسمى مخصوص کے لیے وضع کیا جائے ایسے معنی کے اعتبار سے جو دوسرے میں موجود ہو، اور وہ لفظ اس غیر پر بھی بولا جائے، یہ قیاس فی اللغہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس کو قیاس فی اللغہ کہا جاتا ہے۔ امام شافعی نے جو لواطت کا قیاس کیا زنا پر، اور زنا کا نام لواطت کو زنا کا نام دیا، لواطت کے لیے زنا کا نام ثابت کیا، یہ قیاس فی اللغہ ہے، اور قیاس فی اللغہ جائز نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُ فَرْقٌ، اس عبارت سے ایک سوال کا شارح جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ قیاس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ حکم شرعی ہو، قیاس کے لیے یہ شرط ہے، حکم کے شرعی ہونے کی شرط ہے، مگر جب امام ابو یوسف اور امام محمد نے لواطت کا زنا پر قیاس کیا اور لوطی کے لیے زانی کی سزا کے قائل ہوئے، لوطی کے لیے اسی سزا کو ثابت کیے، اسی حکم کو ثابت کیے جو حکم زانی کا ہے، تو یہاں
تو لواطت کے لیے زنا کے نام کا اس بات ہے، زنا کے نام کا اس بات ہے، اور یہ قیاس فی اللغہ ہے، اور یہ حکم لغوی ہے، یہ حکم شرعی نہیں ہے۔ لواطت کو زنا کا نام دیا جانا یہ حکم شرعی نہیں ہے، حکم لغوی ہے۔ پھر قیاس میں یہ شرط بھلا کیسے لگائی جا سکتی ہے کہ قیاس کے لیے شرط ہے حکم کے شرعی ہونے کی؟ یہ ایک سوال ہے، اس سوال کا لکنہ سے جواب دے رہے ہیں۔ حاصل جواب یہ کہ یہ شرط امام اعظم کے نزدیک اگر مسلم ہے تو یہ شرط صاحبین امام ابو یوسف امام محمد کے نزدیک بھی مسلم ہے کہ قیاس کے لیے شرط یہ ہے کہ حکم شرعی ہو، لغوی نہ ہو، لغوی نہ ہو۔ یہ ان کے نزدیک بھی ہے، مگر یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لواطت کے لیے زنا کے نام کا اس بات، لواطت کو زنا کا نام دینا، دوسرے لواطت کو زنا کا حکم دینا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، الگ الگ باتیں ہیں۔ امام شافعی لواطت کو زنا کا نام بھی دیتے ہیں، لواطت کے لیے زنا کا نام بھی ثابت کرتے ہیں، اور لواطت کے لیے زنا کا حکم بھی ثابت کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات قیاس لغوی ہے، قیاس لغوی ہے، دوسری بات قیاس لغوی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات قیاس لغوی نہیں ہے۔ تو امام شافعی یہ دونوں چیز ثابت کرتے ہیں برخلاف صاحبین کے کہ صاحبین لواطت کے لیے زنا کا نام ثابت نہیں کرتے تاکہ قیاس فی اللغہ ہو، قیاس فی اللغہ ہو، بلکہ صاحبین لواطت کے لیے زنا کا حکم ثابت کرتے ہیں، علت میں اشتراک کی وجہ سے، علت کے مشترک ہونے کی وجہ سے، اور ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ لواطت کے لیے زنا کا حکم ثابت کرنا اور لواطت کے لیے زنا کا نام ثابت کرنا، ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ تو یہیں سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ شرط حکم کے شرعی ہونے کی شرط صاحبین کے نزدیک بھی مسلم ہے، اور اس سے کہ صاحبین اس بات کے قائل ہیں کہ لوطی کی سزا وہی ہے جو زانی کی سزا ہے، لوطی کی سزا وہی ہے جو زانی کی سزا ہے، لوطی کے لیے زانی کا حکم ہے، یعنی 100 کوڑے والا حکم ہے۔ اس قول سے یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ صاحبین اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ حکم شرعی ہو، یہ وہم نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ فَرْقٌ، لیکن فرق ہے اس بات میں کہ لواطت کے لیے زنا کا نام دیا جائے، لواطت کو زنا کا نام دیا جائے، اور اس بات میں کہ لواطت پر زنا کا حکم جاری کیا جائے، ان میں فرق ہے۔ کہتے ہیں لیکن فرق ہے کہ لواطت کو زنا کا نام دیا جائے، کہ امام شافعی لواطت کو زنا کا نام بھی دیتے ہیں اور لواطت پر زنا کا حکم بھی جاری کرتے ہیں، مگر صاحبین لواطت کو زنا کا نام نہیں دیتے ہیں، بلکہ لواطت پر صرف زنا کا حکم ثابت کرتے ہیں، علت میں اشتراک کی وجہ سے، علت کے مشترک ہونے کی وجہ سے۔ فَإِنَّ الْأَوَّلَ، کیونکہ اول یعنی لواطت کو زنا کا نام دیا جانا یہ قیاس فی اللغہ ہے، دون الثانی، ثانی یعنی لواطت پر زنا کا حکم جاری کرنا یہ قیاس فی اللغہ نہیں ہے۔ مزوجون لہو ہم اکثر اصحاب الشافعی، اور اس کو جائز قرار دینے والے یعنی قیاس فی اللغہ کو جائز قرار دینے والے بیشتر اصحاب شافعی ہیں، کہ بیشتر اصحاب شافعی کے نزدیک قیاس فی اللغہ جائز ہے۔
فَإِنَّهُمْ ایک مثال تو قیاس فی اللغہ کی دیکھ چکے ہیں کہ لواطت کا زنا پر قیاس کرتے اور زنا کا نام لواطت کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ قیاس فی اللغہ کی ایک مثال دیکھ چکے، دوسری ایک مثال اور دیکھیے، فَإِنَّهُمْ يُعْطُونَ اسم الخبر لِكُلِّ مَا يُخَامِرُ العقل، کیونکہ اصحاب شافعی خمر کا نام ہر اس چیز کو دیتے ہیں جو عقل کو چھپا دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بیشتر اصحاب شافعی اور خود امام شافعی کے نزدیک سمجھ رہے ہیں کیا ہے کہ خمر کا نام یہ ثابت کرتے ہیں ہر اس چیز کے لیے جو عقل کو چھپا دے تو امام شافعی کے نزدیک خمر کی طرح ہر شراب حرام موجب حد ہے۔ امام شافعی ہر ایک شراب کو خمر میں داخل مانتے ہیں، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ خمر مشتق ہے مخامرۃ العقل سے۔ اس کا معنی ہے عقل کو چھپا دینا، اور خمر کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نشے کے ذریعے عقل کو چھپا دیتا ہے، اور یہ معنی باقی شرابوں میں بھی پایا جاتا ہے، لہٰذا باقی شراب میں بھی باقی شراب بھی خمر ہوں گی، یعنی ان کے لیے خمر کا نام ثابت ہوگا، اور جو خمر کا حکم ہے وہی دیگر شرابوں کے لیے بھی ہوگا۔ تو کہتے ہیں والمجوزون لہ ہم اکثر اصحاب الشافعی، اور اس کو جائز قرار دینے والے یعنی قیاس فی اللغت کو جائز قرار دینے والے بیشتر اصحاب شافعی ہے، کیونکہ وہ خمر کا نام ہر اس چیز کو دیتے ہیں، ہر اس شراب کو دیتے ہیں جو عقل کو چھپا دے، وَقَدْ قَالَ لَهُمْ وَاحِدٌ مِّنَ الْحَنَفِيَّةِ لِمَا تُسَمَّى الْقَارُورَةُ قَارُورًا فَقَالُوا لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ فِيهِ الْمَاءُ فَقَالَ إِنَّ بَطْنَكَ أَيْضًا يَتَكَرَّرُ فِيهِ الْمَاءُ فَيَنبَغِي أَن يُسَمَّى قَارُورًا ثُمَّ قَالَ لَهُمْ لِمَا يُسَمَّى الْجِرْجِيرُ جِرْجِيرًا فَقَالُوا إِنَّهُ يَتَجَرْجَرُ أَيْ يَتَحَرَّكُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَقَالَ إِنَّ لحيتك أيضا يتحرك فينبغي أن تسمى جرجيرا فتحير وسكت۔ اس عبارت سے وقد قال لهم واحد من الحنفیہ، یہاں سے لطیفہ کے طرز میں، لطیفہ کے انداز میں قیاس فی اللغہ کے باطل ہونے کی دو دلیلیں بیان کر رہے ہیں شارح علیہ الرحمۃ والرضوان۔ لطیفہ نمبر 1 یہ ہے کہ ایک حنفی نے ایک شافعی سے کہا قیاس فی اللغہ جائز نہیں ہے۔ شافعی نے کہا کہ قیاس فی اللغہ جائز ہے۔ حنفی نے کہا ٹھیک ہے، بولو بوتل کا نام قارورہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ قارورہ کا لغت میں معنی ہے وہ ظرف جس میں شراب یا پانی رکھا جائے، اور قارورہ کا معنی لغت میں شیشی یعنی بوتل بھی ہے۔ تو حنفی نے شافعی سے کہا کہ بتاؤ بوتل کا نام قارورہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ شافعی نے کہا بوتل کا نام قارورہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ قارورہ قرار سے بنا ہے،
چونکہ اس میں پانی قرار پکڑتا ہے اس لیے بوتل کو قارورہ کہتے ہیں۔ حنفی نے کہا آپ کے پیٹ میں بھی تو پانی قرار پکڑتا ہے، لہٰذا آپ کے پیٹ کا نام بھی قارورہ رکھنا چاہیے۔ شافعی لاجواب ہو گیا۔ المختصر حاصل اس دلیل کا یہ ہے کہ اگر قیاس فی اللغہ جائز ہوتا، قیاس فی اللغہ اگر جائز ہوتا تو پیٹ کو بھی قارورہ کہنا درست ہوتا، حالانکہ پیٹ کو قارورہ کہنا درست نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ قیاس فی اللغہ بھی درست نہیں ہے۔ پھر اس حنفی نے اس شافعی سے کہا بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ جرجیر ایک طرح کی ایک قسم کی سبزی ہے جو پانی میں اگتی ہے، کہ جرجیر کو جرجیر کیوں کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جرجیر کو جرجیر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تجرجر یتجرجر بمعنی تحرک یتحرکو سے ہے، اس کا معنی حرکت کرنا ہے۔ یہ ترکاری بھی جب زمین میں اگتی ہے تو یہ ہوا سے حرکت کرتی ہے، اس لیے اس کو جرجیر کہتے ہیں۔ حنفی نے کہا آپ کی داڑھی مبارک بھی تو حرکت کرتی ہے، لہٰذا اس کو بھی جرجیر کہنا چاہیے۔ شافعی دنگ رہ گیا اور لاجواب ہو گیا۔ حاصل اس دلیل کا یہ ہے کہ اگر قیاس فی اللغہ جائز ہوتا تو پھر داڑھی کو جرجیر کہنا درست ہوتا، لیکن داڑھی کو جرجیر کہنا درست نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ قیاس فی اللغہ جائز نہیں ہے۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ان سے یعنی اکثر اصحاب شافعی میں سے کسی ایک حنفی نے کہا کہ قارورہ کو قارورہ کیوں کہا جاتا ہے، بوتل کو قارورہ کیوں کہا جاتا؟ فقالو، تو جواب میں انہوں نے کہا اس لیے کہ اس میں پانی قرار پکڑتا ہے۔ فقال ان بطنک ایضا یتکرر فیہ الماء، تو اس نے کہا کہ آپ کے پیٹ میں بھی پانی قرار پکڑتا ہے تو آپ کے پیٹ کو بھی قارورہ کہا جانا چاہیے۔ پھر ان سے کہا کہ جرجیر کو جرجیر کیوں کہا جاتا ہے؟ پانی میں اگنے والی ایک ترکاری کو جرجیر کیوں کہا جاتا ہے؟ فقالو، تو جواب میں کہا انہو یتجرجر ای یتحرک، جرجیر کو جرجیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تحرک سے حرکت سے بنا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ یتجرجر ای یتحرک، وہ ترکاری روئے زمین پر ہلتی ہے۔ تو حنفی نے شافعی سے کہا کہ آپ کی داڑھی بھی تو ہلتی ہے، تو آپ کی داڑھی کو بھی جرجیر کہا جانا چاہیے۔ فتحیر وسکت، تو دنگ رہ گیا اور لاجواب ہو گیا۔ ولا لصحت ظہار الذمی تفریع علی الشرط الثانی ای لا یستقیم التعلیل لصحت ظہار الذمی کما عللہ الشافعی فیقول انہ یصح طلاقہ فیصح ظہارہ کالمسلم اذ
لم یوجد الشرط الثانی وهو تعدیۃ الحکم بعینہ ولا لصحت ظہار الذمی۔ مصنف کا یہ قول معطوف ہے مصنف کے قول لإثبات اسم الزنا پہ، اور معطوف علیہ لا یستقیم التعلیل کے ماتحت ہے تو معطوف بھی اسی کے ماتحت رہے گا۔ تو اب عبارت کا معنی یہ کہ ذمی کے ظہار کے صحیح ہونے کے لیے، درست ہونے کے لیے تعلیل درست نہیں ہے، تعلیل صحیح نہیں ہے۔ ذمی کے ظہار کے صحیح ہونے کے لیے تعلیل و قیاس درست نہیں ہے۔ شارح کہتے ہیں تفریع علی الشرط الثانی، مصنف کی یہ عبارت ولا لصحت ظہار الذمی یہ تفریع ہے دوسری شرط پر۔ دوسری شرط آپ دیکھ چکے ہیں کہ تیسری شرط 4 شرطوں کو متضمن ہے، 4 شرطوں میں سے دوسری شرط پر یہ تفریع ہے، اور دوسری شرط ہے کیا؟ اصل یعنی مقیس علیہ کا حکم بعینہ فرع تک متعدی ہو بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی تبدیلی کے۔ تو کہتے ہیں یہ دوسری شرط پر، دوسری شرط آپ نے سنا، کیا دوسری شرط ہے؟ تعدیۃ حکم الاصل بعینہ الی فرع بلا تغییر۔ دوسری شرط پر یہ تفریع ہے اے لا یستقیم سے، اس عبارت کے ذریعے سے شارح بتانا چاہ رہے ہیں کہ ولا لصحت یہ معطوف ہے مصنف کے قول لإثبات اسم الزنا پر، یعنی قیاس درست نہیں ہے ذمی کے ظہار کے صحیح ہونے کے لیے، کما عللہ الشافعی جیسا کہ امام شافعی نے ظہار ذمی کا قیاس کیا ہے ظہار مسلم پر فیقول۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں انہ یصح طلاقہ، کیا کہتے ہیں؟ یصح طلاقہ، ذمی طلاق ذمی کی طلاق صحیح ہے، فیصح ظہارہ تو اس کا ظہار بھی صحیح ہوگا، کل مسلم کی طرح، یعنی کہ ظہار المسلم مسلم کے ظہار کی طرح، یعنی جس طرح مسلم کا ظہار صحیح ہے ویسے ہی ذمی کا ظہار بھی صحیح ہے، کیونکہ امام شافعی کہتے ہیں کہ ذمی بھی جھوٹی بات کا مکلف ہے اور اس کی طلاق درست ہے، کیونکہ ذمی اہل حرمت ہے اور ظہار کا موجب حرمت ہی ہے، تو ذمی کا ظہار بھی صحیح ہے۔ اذ لم یوجد الشرط الثانی، ظہار ذمی کے لیے، ظہار ذمی کے صحیح ہونے کے لیے قیاس صحیح نہیں ہے، اس کی دلیل اذ لم یوجد الشرط الثانی، اس لیے کہ دوسری شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ دوسری شرط وہ کیا ہے؟ حکم کا بعینہ تعدیہ، یہ قیاس صحیح نہیں۔ امام شافعی نے جو ظہار ذمی کا قیاس کیا ظہار مسلم پر، یہ قیاس صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس قیاس کے بنا پر اصل کے حکم میں تغییر اور تبدیلی لازم آئے گی، حکم اصل میں تبدیلی لازم آئے گی، حالانکہ قیاس کے لیے شرط یہ ہے کہ اصل کا حکم بغیر کسی تبدیلی کے فرع تک متعدی ہو، تو اگر یہ قیاس صحیح ہو تو ایسی صورت میں حکم اصل میں تبدیلی لازم آئے گی قیاس کی وجہ سے، اور یہ درست نہیں ہے کہتے ہیں، اس لیے کہ دوسری شرط نہیں پائی جا رہی، اور دوسری شرط وہ حکم کا بعینہ متعدی کیا جانا، حکم کا بعینہ متعدی کیا جانا، اصل کے حکم کا
تادیہ بعینہ فرا کی طرف، کیوں؟ لکونہ تغییرا للحرمت المتناہیہ بالکفارہ، اس لیے کہ یہ قیاس ظہار ذمی کا ظہار مسلم پر قیاس یہ تغییر ہے اس حرمت کی، اس حرمت کو بدلنا ہے، اس لیے کہ یہ قیاس تغییر ہے اس حرمت کی، اس حرمت کو بدلنا ہے جو حرمت کفارہ سے ختم ہو جاتی ہے فی الاصل، اصل میں، یعنی مسلم میں، وہو المسلم، مسلم میں یہ کفارہ سے ختم ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ مسلم اہل عتاق سے ہے، اہل اطعام سے ہے، اہل صوم سے ہے، تو یہ اس حرمت کو بدلنا ہے الی اطلاقہا فی الفرع الی الغایہ، سمجھ رہے ہیں، اس حرمت کی غایت کے مطلق ہونے کی طرف فی الفرع، فرع میں، کیوں؟ لأن ظہار المسلم، اس لیے کہ مسلم کا ظہار تو کفارہ سے ختم ہو جاتا ہے، ظہار مسلم کفارہ سے ختم ہو جاتا ہے، و ظہار الذمی یکون معبدا، اور ذمی کا ظہار یہ ہمیشہ ہمیش رہتا ہے، اذ لیس هو اہلا للکفارہ، اس لیے کہ وہ کفارہ کا اہل نہیں ہے، کیونکہ کفارہ سے مقصود تطہیر اور تکفیر ہے، تو کفارہ تو ادا نہیں ہوگا مگر عبادت کی نیت سے، اور کافر عبادت کا اہل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں اذ لیس هو اہلا للکفارہ، اس لیے کہ وہ کفارہ کا اہل نہیں ہے، اس کفارہ کا اہل نہیں ہے جو عبادت اور عقوبت کے درمیان دائر ہے، کیونکہ افعال کفارہ عبادت ہیں۔ وقیل هو اہل للتحریر، اور کہا گیا کہ وہ تحریر کا اہل ہے، ذمی تحریر کا اہل ہے۔ قائل کون ہے؟ قائل محشی کہتے ہیں کہ ابن ملک ہیں، وہ تحریر کا اہل ہے، ولیکن لیس اہلا للتحریر الذی یخلفہ الصوم، تحریر کا اہل ہے لیکن وہ اس تحریر، اس آزادی کا اہل نہیں ہے جو آزادی، جس آزادی کا نائب روزہ ہے، جس آزادی کا نائب روزہ ہے۔ وقیل هو اہل للتحریر سے شوافع کی طرف سے احناف پر وارد ہونے والے ایک اعتراض کا شارح جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ذمی کفارہ کا اہل نہیں ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے، اس لیے کہ کفارہ ظہار کی ادائیگی کی 3 صورتیں ہیں، فتحریر رقبہ، پھر صیام 60 یوما، پھر اطعام 60 مسکینہ۔ تو کفارہ ظہار کی ادائیگی کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ایک غلام آزاد کرنا، نمبر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا، نمبر 3 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ایک غلام آزاد کرنا ظاہر ہے کہ یہ کفارہ مالیہ ہے، اور 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا یہ کفارہ بدنیہ ہے۔ ذمی اگرچہ کفارہ بدنیہ کا اہل نہیں ہے لیکن کفارہ مالیہ کا اہل ہے۔
اور جب ذمی کفارہ مالیہ کا اہل ہے تو غلام آزاد کرنے سے اس زہار سے ثابت ہونے والی حرمت ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں اصل والا حکم شرعی، مقیس والا حکم شرعی بعینہ مقیس کی طرف متعدی کیا گیا ہے۔ لہٰذا صحت قیاس کی دوسری شرط پائی گئی، اس لیے یہ قیاس درست ہے۔ اس کا جواب دیا قیل ہوا سے ابن ملک شارح منار نے کہ ذمی اگرچہ مطلق غلام کی آزادی کا اہل ہے لیکن غلام کی اس آزادی کا اہل نہیں ہے جس کا نائب روزہ بنتا ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے اور ذمی عبادت کا اہل نہیں ہے۔ لہٰذا کفارہ زہار میں جو غلام کی آزادی ہے جس کا نائب روزہ ہے، ذمی اس کا اہل نہیں ہے، پس اس کے زہار سے ثابت ہونے والی حرمت ہمیشہ رہے گی۔ لہٰذا مقیس علیہ والا حکم شرعی بعینہ مقیس کی طرف متعدی نہیں کیا گیا۔